یہ جو نیو مسجد ہے اس طرف سے حاجی صاحبان انٹر ہو رہے ہیں، جو غزہ پارکنگ والی سائڈ سے حاجی صاحبان آ رہے ہیں حرم روڈ کی طرف سے، یا غزہ پارکنگ والی سائڈ اس طرف سے کافی زیادہ رش ہے۔ اس جانب بھی سیڑھیاں چل رہی ہیں، یہاں سے حاجی صاحبان نیچے اتر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ فرسٹ فلور پہ بھی طواف چل رہا ہے، اوپر حاجی صاحبان طواف کر رہے ہیں اور یہاں سے نیچے اتر رہے ہیں گراؤنڈ فلور پہ خانہ کعبہ شریف کی طرف۔ اللہ پاک ان سب کو اس مقدس جان کی، اس پیارے گھر کی زیارت نصیب فرمائے۔ آپ سب اپنی فیملی، اپنے بچوں کے ساتھ اس مقدس جگہ پر آئیں اور پیارا گھر، پیارے محبوب کا گھر۔ ابھی حتیم والی سائڈ پہ آ گئے، لیکن آج کل حتیم کے اندر نوافل نہیں پڑھ رہے ہیں۔ حاجی صاحبان بس الوداع طواف ہی کر رہے ہیں کیونکہ کافی رش ہے۔ دن کو بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے، لیکن اس ٹائم بالکل موسم چینج ہو گیا ہے، ایسے جیسے یہاں پہ گرمی ہے ہی نہیں۔ کنگ عبدالعزیز گیٹ جو ہے یہ کلاک ٹاور والی سائڈ نکلتا ہے، یعنی کہ جو حاجی صاحبان جہاد روڈ کی طرف رہتے ہیں وہ اس طرف سے باہر نکلتے ہیں۔ سامنے جو حاجی صاحبان کو نہیں پتہ چلتا ہے کہ ہم نے طواف کہاں سے شروع کرنا ہے، گرین لائٹ کے سامنے کھڑے ہو کر بالکل حجر اسود کے سامنے ہوں گے، اس کونے میں حجر اسود ہے۔ خانہ کعبہ شریف کا دروازہ مارے گے، اس کے لیفٹ سائڈ سے باہر جائیں گے اس جانب، جس طرف یعنی کہ جو پیلا برآمدہ ہے اس کا دیکھ حاجی صاحبان باہر نکل رہے ہیں، تو یہ رستہ فرسٹ فلور پہ جائے گا۔ آپ یہاں سے سفر مروہ پہاڑی کی زیارت نہیں کر سکتے۔ یہاں سے باہر نکل رہے ہیں کنگ عبدالعزیز گیٹ والی سائڈ پہ۔ ماشاءاللہ اس ٹائم بہت ساری تعداد میں حاجی صاحبان طواف کر رہے ہیں۔ سامنے 88 نمبر گیٹ ہے مسجد حرم کا، اور یہ جو رستہ باہر نکلتا ہے، اور یہ ٹوٹل یہاں پہ سوڈانی بیٹھے ہوئے ہیں، سوڈان کے۔ یہ وہ پہاڑ ہے جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر چاند کے 2 ٹکڑے کیے تھے، بالکل یہ جو بلڈنگ ہے اس کے ساتھ ہی ہے، اس طرف یعنی کہ جس طرف معبل جن پارکنگ ہے اس جانب، اور یہ حاجی صاحبان۔ السلام علیکم، میں محمد عمران، آپ دیکھ رہے ہیں امان اکاڑا چینل۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں، اپنی حفاظت میں رکھے۔ حرم شریف کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ابھی جا رہا ہوں حرم شریف، اور ڈیلی آپ سب کو حرم شریف کی زیارت کرواتا ہوں۔ نئے آنے والے ممبران میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو آگے بھی شیئر کریں کہ آپ کے توسل سے دوسرے لوگ بھی خانہ کعبہ شریف کی، حرم شریف کی زیارت کر سکیں۔ حاجی صاحبان واپس نکل رہے ہیں۔ آج کل میٹرو گاڑی جو ہے وہ اپنے سٹینڈ سے آگے جا رہی ہے، یعنی کہ دیکھیں اس طرف میٹرو جو غزہ پارکنگ ہے اس کے لاسٹ تک جا رہی ہے۔ حاجیوں کی گاڑیاں بھی ہیں پارکنگ کے اندر، لیکن میٹرو جو ہے وہ اپنے سٹینڈ سے آگے تک جا رہی ہے، جہاں پہ گاڑیاں حاجیوں کو لے کے آتی ہیں۔ دن کو بھی بہت زیادہ گرمی تھی، آج جو درجہ حرارت تھا وہ 42 ڈگری۔ بہت ساری تعداد میں حاجی صاحبان آ رہے ہیں حرم شریف کی طرف، اور یہ مسجد عبداللہ کی طرف جا رہے ہیں جو نیو مسجد ہے اس جانب۔ آج لاسٹ دن تھا، حاجی صاحبان شیطان کو کنکریاں مارنے کے بعد واپس آ رہے ہیں حرم شریف کی طرف طواف کے لیے۔ یہ جو نیو مسجد ہے اس طرف سے حاجی صاحبان انٹر ہو رہے ہیں، جو غزہ پارکنگ والی سائڈ سے حاجی صاحبان آ رہے ہیں حرم روڈ کی طرف سے، اور ابو جہل حماموں والی سائڈ سے غزہ پارکنگ والی سائڈ حاجی صاحبان نکل رہے ہیں۔ جو یہاں سے نیچے اتریں گے، یہ شوٹر سامنے 4 نمبر شوٹر، کچھ یہاں سے حاجی صاحبان جس طرف جبل کعبہ اس طرف جائیں گے، یعنی اس جانب، اور کچھ حاجی صاحبان اس طرف جا رہے ہیں، یہاں سے بھی رستہ کھلا ہوا ہے۔ یہاں الیکٹرک سیڑھیاں چل رہی ہیں، یہاں سے حاجی صاحبان نیچے اتر رہے ہیں۔ ابھی نیچے اترے ہیں، یعنی کہ جو مسجد عبداللہ ہے، جو نیو مسجد ہے اس کے سیر میں آئے ہیں، تو یہاں تھوڑی سی گرمی میں کمی ہے، یعنی کہ چاروں طرف چلر چل رہے ہیں۔ باہر جو کھلے میں جیسے ہم غزہ پارکنگ میں تھے تو گرم ہوا چل رہی تھی اور جسم کو جلا رہی تھی۔ یہاں پورا ماشاءاللہ انتظام کیا ہے، یہاں جو پیلر لگے ہوئے ہیں ان کے اندر ہی چلر سسٹم کیا ہوا ہے، یعنی کہ یہاں سے ہوا باہر نکلتی ہے، اور یہاں نیچے بالکل ایسے لگ رہا ہے جیسے یہاں پہ گرمی ہے ہی نہیں۔ جاج کر ہم جا رہے ہیں باب العمرہ گیٹ کی طرف،
یعنی کہ یہ 4 شوٹر ہیں، یہ چاروں شوٹر کراس کرنے کے بعد جبل کعبہ والی سائڈ پہنچیں گے اور وہاں سے لیفٹ ہو جائیں گے عمرہ گیٹ کی طرف. اور یہ سامنے 100 نمبر گیٹ عبداللہ سعود گیٹ ہے. اس کے بالکل سامنے اس جانب پہاڑ کے درمیان سے رستہ بنایا ہوا ہے، جرول والی سائڈ سے حاجی صبان اس رستے کی طرف سے آتے ہیں. اس کو یہاں بولتے ہیں نفق. یہاں سامنے بالکل اس طرف سے سامنے اس طرف حاجی صبان جبل کعبہ والی سائڈ سے آ رہے ہیں مسجد الحرم کی طرف. اور بالکل اس طرف سامنے باب العمرہ گیٹ ہے. اور رش دیکھیں ماشاءاللہ کتنا زیادہ ہے. اس ٹائم حاجی صبان نماز مغرب کے لیے آ رہے ہیں. حاجی صبان ابراہیم خلیل روڈ کی طرف سے بھی آ رہے ہیں اور زیادہ حاجی جو ہیں یہ جبل کعبہ والی سائڈ سے آ رہے ہیں. آج تیسرا دن ہے حاجی صبان کنکریاں مارنے کے بعد واپس حرم شریف کی طرف آ رہے ہیں. یعنی کہ وہاں مینا مزدلفہ والا جو کورس تھا یا رکن تھا وہ پورا ہو گیا. اب واپس حاجی صبان آ رہے ہیں طواف کے لیے. یہاں پہ آج کل یعنی کہ جو حاجی صبان طواف کر رہے ہیں کپڑوں میں نیچے خانہ کعبہ شریف میں، یعنی کہ 4 سال پہلے تک جو کرونا کے بعد 4 سال گزرے ہیں نیچے میں نے نہیں دیکھا ہے کہ نیچے طواف کر رہے ہیں کپڑوں میں. لیکن اس دفعہ انہوں نے الاؤ کیا ہے کہ اب نیچے جو یہاں کے رہنے والے وہ بھی طواف کر رہے ہیں کپڑوں میں اور حاجی صبان بھی طواف کر رہے ہیں کپڑوں میں ہی. کرتے ہوں گے نیچے طواف پچھلے 2-3 سال جو گزرے ہیں، لیکن تب ہمیں الاؤ نہیں تھا ادھر آنا. 20 میں کرونا تھا، 21، 22 اور 23 اس میں یہاں پہ حاجی صبان بہت کم تعداد میں آئے تھے، لمٹ کے حساب سے آئے تھے اور اندر بھی لمٹ کے حساب سے جانے دیتے تھے. جو یہاں کے ہم رہنے والے تھے ہمیں نہیں جانے دیتے تھے. تو اس دفعہ سب آ رہے ہیں، ان کے سب کو الاؤ ہے. یہاں کے جو مقامی وہ بھی طواف کر رہے ہیں، حاجی صبان بھی کر رہے ہیں. تو میں نے تو اس دفعہ دیکھا ہے کہ یہاں پہ طواف کپڑوں میں چل رہا ہے. ماشاءاللہ یہ مسجد الحرم کے اندر کے مناظر ہیں. ابھی ہم جا رہے ہیں خانہ کعبہ شریف کی طرف. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. ماشاءاللہ یہ خوبصورت مناظر اندر سے ماشاءاللہ کتنی پیاری خوبصورت ہے. ماشاءاللہ فرسٹ فلور پہ بھی طواف چل رہا ہے. اوپر حاجی صبان طواف کر رہے ہیں اور یہاں سے نیچے اتر رہے ہیں گراؤنڈ فلور پہ خانہ کعبہ شریف کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. پیارے محبوب پہ، پیارے محبوب کی آل اولاد پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام. ماشاءاللہ یہ خوبصورت مناظر. شیطان کو کنکریاں مارنے کے بعد واپس آ رہے ہیں. ماشاءاللہ اس ٹائم جو خانہ کعبہ شریف کا گراؤنڈ فلور ہے یعنی کہ مطاف کا بالکل فل بھرا ہوا ہے حاجیوں سے. بہت ساری تعداد میں حاجی صبان طواف کر رہے ہیں. اللہ پاک آپ سب کو اپنی فیملی، اپنے بچوں کے ساتھ اس مقدس جان کی پیارے گھر کی زیارت نصیب فرمائے. اور اللہ پاک آپ سب کو پیارے محبوب کا روزہ رسول دکھائے. یہ خوبصورت مقام، یہ خوبصورت گھر اللہ پاک آپ سب کو، آپ سب کی جلد یہاں پہ حاضری قبول فرمائے. جس بھائی نے میری دعاؤں کا بولا اللہ پاک ان سب کی دعائیں قبول فرمائے. ماشاءاللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یا اللہ پاک تو بڑا رحیم ہے، یا اللہ پاک تو بڑا کریم ہے. یا اللہ پاک امت مسلمہ پہ رحم فرما، امت مسلمہ پہ کرم فرما. امت مسلمہ کے ایک ایک انسان کو اپنے گھر کی اور پیارے محبوب کے گھر کی زندگی میں ایک دفعہ تو لازم زیارت نصیب فرما. یا اللہ پاک یہ جو مقدس دن گزر رہے ہیں، یہ جو پیارے گھر میں یہ آپ کے مہمان آئے ہوئے ہیں، یا اللہ پاک ان مقدس دنوں کا صدقہ، ان پیارے مہمانوں کا صدقہ، ان پیارے مہمانوں کی دعاؤں کا صدقہ یا اللہ پاک امت مسلمہ پہ خیر فرما، امت مسلمہ پہ رحم فرما. یا اللہ پاک جس بہن نے، جس بھائی نے مجھے دعاؤں کا بولا یا اللہ پاک ان سب کی دعائیں قبول فرما. یا اللہ پاک ان سب کو اس مقدس جان کی، اس پیارے گھر کی زیارت نصیب فرما. یا اللہ پاک ان سب کے دلوں کی مرادیں پوری فرما. یا اللہ پاک
جتنے بھی مسلمان ہاسپٹل میں گھروں میں بیمار ہیں یا اللہ پاک ہم سب کو صحت و کاملہ عطا فرما. دن کو بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے لیکن اس ٹائم بالکل موسم چینج ہو گیا ہے, ایسے جیسے یہاں پہ گرمی ہے ہی نہیں. یہ سامنے جب آپ مطاف پہ پہنچیں گے تو یہ گیٹ سامنے لکھے ہوئے ہیں, یعنی کہ یہ سامنے بابل فہد گیٹ ہے, اور اس جانب بابل عبد العزیز گیٹ ہے, اور سامنے اس طرف بابل عمرہ گیٹ ہے, آگے کنگ عبداللہ گیٹ ہے, اور اس کے آگے بابل فتح گیٹ ہے. یعنی کہ آپ کے لیے یہ بڑی آسانی ہے کہ جب آپ یہاں پہ آتے ہیں حرم شریف کے اندر انٹر ہوتے ہیں تو جس راستے سے آپ انٹر ہوتے ہیں دیکھ لیں کہ ہم کون سے گیٹ سے نیچے اندر خانہ کعبہ شریف کی طرف اترے ہیں, تو آپ کو باہر نکلنے کے لیے کافی آسانی ہوگی. اور اس جانب سامنے جو سفید دیوار ہے اس جانب صفا مروہ ہے. کنگ عبد العزیز گیٹ جو ہے یہ کلاک ٹاور والی سائڈ نکلتا ہے, یعنی کہ جو حاجی صاحب جہاد روڈ کی طرف رہتے ہیں وہ اس طرف سے باہر نکل رہے ہیں. سامنے جو حاجی صاحبان کو نہیں پتہ چلتا ہے کہ ہم نے طواف کہاں سے شروع کرنا ہے, تو وہ جو سفید دیوار ہے اس طرف تین طرف یہ پیلے پیلے براندے ہیں اور ایک طرف سفید دیوار ہے. جس طرف سفید دیوار ہے بالکل سامنے دیکھیں گے دیوار کے اوپر گرین لائٹ لگی ہوئی ہے, تو وہ بھی دیکھ سکتے ہیں آپ, وہ بالکل سامنے حجر اسود کے, یعنی کہ جس جانب گرین لائٹ لگی ہوئی ہے آپ نے خانہ کعبہ شریف کی طرف منہ کرنا ہے, تو گرین لائٹ کے سامنے کھڑے ہو کر بالکل حجر اسود کے سامنے ہوں گے. اس کونے میں حجر اسود ہے. اور طواف کرنے کے بعد آپ اگر اس طرف سے نکلیں گے جس طرف گرین لائٹ ہے بالکل اس کے قریب سے, تو آپ کو فرسٹ فلور پہ جانا پڑے گا, وہاں پہ صفا مروہ پہاڑی نظر نہیں آئے گی. اور اگر آپ یعنی کہ جس طرف خانہ کعبہ شریف کا دروازہ مارے گے اس کے لیفٹ سائڈ سے باہر جائیں گے اس جانب جس طرف یعنی کہ جو پیلا براندہ ہے اس کا کونا جو ہے وہاں سے باہر نکلیں گے تو آپ گراؤنڈ فلور پہ جائیں گے جہاں پہ صفا اور مروہ پہاڑی کے آپ زیارت کر سکتے ہیں. یہ گرین لائٹ ہے بالکل اس کے ساتھ یہ رستہ ہے, وہاں سے باہر نکلیں گے تو آپ فرسٹ فلور پہ جائیں گے اور وہاں پہ آپ صفا مروہ پہاڑی کی زیارت نہیں کر سکتے. بالکل اس جانب خانہ کعبہ شریف کا ابھی میں جس طرف کھڑا ہوں بالکل سامنے حجر اسود ہے. اور یہاں پہ حاجی صاحبان سامنے آ کر ہاتھ بھی کھڑا کرتے ہیں. یہیں سے طواف شروع ہوتا ہے اور یہیں پہ ہی ختم ہوتا ہے, یعنی کہ آپ نے یہاں سے طواف شروع کرنا ہے اور یہیں پہ آ کر ختم کرو گے تو ایک ہوگا. اسی طرح 7 چکر یہاں پہ لگانے ہوتے ہیں. دیکھیں باہر نہیں کر رہے ہیں تو یہ راستہ فرسٹ فلور پہ جائے گا, آپ یہاں سے سفر مروہ پہاڑی کی زیارت نہیں کر سکتے. ماشاءاللہ بالکل اس ٹائم خانہ کعبہ شریف کے دروازے کے سامنے ہے اور سامنے مقام ابراہیم. اس طرف سے آپ باہر نکلیں گے تو آپ جائیں گے سیدھا گراؤنڈ فلور پہ جہاں پہ صفا اور مروہ پہاڑی کی آپ زیارت کر سکتے. اس طرف بابل عمرہ گیٹ قریب ہی ہے. اللہ پاک اللہ لاکھ شکر ہے کہ الحمدللہ آج دوسرا دن ہے. اللہ پاک کا بہت ہی خاص کرم ہے کہ آج دوسرا دن طواف کر رہے ہیں یہاں پہ, کیونکہ یہاں پہ انٹری بند کی ہوئی تھی نا کہ یہاں پہ جو رہنے والے ہیں وہ طواف نہیں کر سکتے ہیں. فون کر رہے ہیں ابھی حتیم والی سائڈ پہ آ گئے, لیکن آج کل حتیم کے اندر نوافل نہیں پڑھ رہے ہیں. حاجی صبحان بس الوداع طواف ہی کر رہے ہیں کیونکہ کافی رش ہے. ان دنوں میں رش یہاں پہ پڑ جاتا ہے نا, کیونکہ اب حاجی صبحان کنکریاں مار کے واپس آ گئے ہیں. اب ساری حاجی صبحان واپس آ رہے ہیں طواف کے لیے, تو کافی رش ہوتا ہے یہاں پہ, اس لیے یہاں پہ وہ جہاں پہ حتیم کے اندر نوافل پڑھتے تھے وہ بھی ٹائم بند کر دیا گیا. ماشاءاللہ رش دیکھیں اس میں کتنا رش ہے.
اور یہاں پہ جو ہم لوگ ہیں یعنی کہ جس طرح ہم یہاں کام کرتے ہیں یا مقامی لوگ ہیں وہ بھی طواف کر رہے ہیں، کیونکہ لگ بھگ 1 مہینہ پورا ہی 1.5 مہینہ ہی یہاں پہ ہم لوگ طواف بھی نہیں کر سکے، عمرہ بھی نہیں کر سکے، تو اس لیے جو لوگ ہیں چھٹیاں ہیں تو زیادہ ہم لوگ بھی یہاں پہ طواف کر رہے ہیں۔ اللہ پاک آپ سب کو اس مقدس جائیں گے اس پیارے گھر کی زیارت نصیب فرمائے۔ ہم دعا گوئیں کہ اللہ پاک آپ سب کو اسی سال جو مسلمان یہاں پہ آنے کی خواہش رکھتا ہے اللہ پاک اسی سال ان کو یہاں پہ بلائے، جیسے کہ لیبیا کا جو حاجی آیا ہے معجزے کی طرح، ویسے ہی تو آپ سب بھی یہاں پہ آئیں، عامر قذافی اسی کی طرح اللہ پاک آپ کی بھی قسمت بنائے اور آپ بھی اسی سال یہاں پہ آئیں اس مقدس جگہ پیارے گھر میں، پیارے گھر کی زیارت کریں اور پیارے محبوب کے گھر کی بھی زیارت کریں۔ اب یہاں سے نکلتے ہیں باہر اور آپ کو باہر کے مناظر دکھاتے ہیں کہ باہر والے سین میں کتنا رش ہے، کیا صورتحال ہے۔ عبدالعزیز گیٹ یہیں سے باہر نکلیں گے۔ یہاں سے باہر نکلتے ہیں اور آپ کو باہر کے مناظر بھی دکھاتے ہیں۔ یہاں سے باہر نکل رہے ہیں کنگ عبدالعزیز گیٹ والی سائڈ پہ، ماشاءاللہ اس ٹائم بہت ساری تعداد میں حاجی صاحبان طواف کر رہے ہیں۔ فاسٹ فلور کے اوپر ہی ماشاءاللہ طواف چل رہا ہے، کافی تعداد میں حاجی صاحبان موجود ہیں۔ اور ابھی یہاں سے نکلتے ہیں باہر، اس طرف سے حاجی صاحبان باہر نکل رہے ہیں، اس طرف 3 نمبر حمام ہے جہاد روڈ والی سائڈ پہ، اس طرف سے حاجی صاحبان اندر جا رہے ہیں خانہ کعبہ شریف کی طرف۔ یہ اجہاد روڈ والی سائڈ ہے، یعنی کہ حاجی صاحبان اجہاد روڈ کی طرف سے آ رہے ہیں، یہ سامنے 3 نمبر حمام، اور اس طرف سے جو گیٹ لگتا ہے حاجیوں کو سامنے عبدالعزیز گیٹ 95 نمبر۔ اور اس ٹائم ماشاءاللہ رش دیکھیں باہر والے سین میں، تو حاج کرام تقریباً لاکھوں کی تعداد میں یہاں پہ موجود ہیں۔ اندر بھی آپ نے دیکھا ہے کتنا رش ہے اور باہر بھی دیکھیں باہر والے سین میں۔ یہ حمام کافی کچھ آپ کی مدد کرتے ہیں یہاں پہ، اگر کسی حاجی صاحبان کو آپ نے ملنا ہو یا کسی نے آپ سے ملنا ہو تو یہ جو حمام ہے یہ بہت بڑی نشاندہی ہے کہ یہ اس کے آس پاس یا بتائیں تو آپ ایک دوسرے کو مل سکتے ہیں بہت ایزیلی، جتنا بھی رش ہو، یعنی کہ یہ اگر نشاندہی ہے یا حماموں والی کسی کو بھی بتائی جائے تو بہت ہی ایزیلی ملاقات ہو سکتی ہے۔ کوئی آپ کو ملنے آ رہا ہے یا آپ نے کسی کو ملنا ہے تو یہ حماموں کی نشاندہی ہے، یہ بہت ہی سمپل ہے، یہاں سے آپ ایزیلی ایک دوسرے سے ملاقات کر سکتے ہیں، جتنا چاہے رش ہو، لاکھوں میں کروڑوں میں بھی یہاں پہ رش ہو، وہ آپ ایزیلی ان حماموں کی مدد سے ایزیلی ملاقات کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ چاروں طرف حمام ہے اور ہر حمام کے اوپر یعنی کہ مختلف نیم ہے، یعنی کہ آپ اگر ابراہیم خلیل روڈ والی سائڈ سے آؤ گے تو آپ کو 6 نمبر حمام ہے اور ساتھ ہی 8 نمبر حمام ہے، یہ مردوں کے لیے۔ اگر آپ آزاد روڈ والی سائڈ سے آؤ گے تو 1 نمبر حمام ہے، 2 نمبر حمام ہے اور 3 نمبر حمام ہے۔ یعنی کہ جبل کعبہ والی سائڈ سے آؤ گے تو آپ کو ساتھ ہی جو رائٹ سائڈ پہ یعنی کہ آپ حرم کے اندر انٹر ہوگے تو رائٹ سائڈ پہ جہاں پہ جہالت کے دور میں زندہ بیٹیاں دفن کی جاتی تھی جو بھی وہاں پہ یعنی کہ مشہور ہے، تو آپ اس طرح بھی ملاقات کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ابو جہل حماموں والی سائڈ سے آئیں گے یعنی کہ جس طرف غزہ پارکنگ ہے تو اس طرف ابو جہل حمام ہے، یعنی کہ حماموں کی مدد کافی یہاں پہ حاجیوں کو ہوتی ہے ملاقات کے لیے، ایک دوسرے کو ملنے کے لیے۔ سامنے 88 نمبر گیٹ ہے مسجد الحرم کا، اور یہ جو رستہ باہر نکلتا ہے ابراہیم خلیل روڈ کی طرف، اور یہ پہلا رستہ ہے جو آپ اگر بسم اللہ والی سائڈ سے آ رہے ہو یعنی کہ ابراہیم خلیل روڈ پہ آ رہے ہو تو آپ نے حرم انٹر ہونا ہے تو رائٹ سائڈ پہ، یعنی کہ جب حرم شریف کی طرف آ رہے ہو
تو آپ کو رائٹ سائڈ پہ کبری کے نیچے سے راستہ موو ہو رہا ہے حرم شریف کی طرف. اس طرف کلاک ٹاور ہے اور اس طرف شرکا مکہ بلڈنگ، اور اس کے سینٹر میں یہاں درخت بھی ہیں، یعنی کہ چھوٹے چھوٹے پودے لگے ہوئے ہیں. اور یہ پہلا راستہ ہے جو اندر حرم شریف کی طرف موو ہوتا ہے. اور آپ نے باہر نکلنا ہے تو سیم 88 نمبر گیٹ سے باہر نکلیں گے تو آپ اسی راستے سے باہر نکلیں ابراہیم خلیل روڈ کی طرف. تو یہ راستہ قریب ہے، ایزی ہے یہاں سے نکلنا بھی اور یہاں سے انٹر ہونا بھی، یہ بہت ہی ایزی ہے، بالکل سیدھا راستہ ہے. یہاں پہ حاجی صاحبان یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ سب فری کا کھانا کھانے والے ہی ہیں، یعنی کہ یہاں پہ فری کھانا بانٹا جاتا ہے اور ان حاجیوں کو معلوم ہے. اور یہ ٹوٹل یہاں پہ سوڈانی بیٹھے ہوئے ہیں، سوڈان کے. ان کی بھی اپنی ہی پہچان ہے. اور یہ پنکھے چلا دیے گئے ہوا کے ساتھ ساتھ پانی کی فوار سی. ویسے ابھی گرمی کی شدت میں کافی کمی آ گئی ہے. یہ وہ پہاڑ ہے جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر چاند کے 2 ٹکڑے کیے تھے. بالکل یہ جو بلڈنگ ہے اس کے ساتھ ہی ہے اس طرف، یعنی کہ جس طرف مابل جن پارکنگ ہے اس جانب. اور یہ حاجی صاحبان ہمارا طواف کرنے کے بعد باہر آ رہے ہیں صفا پہاڑی والی سائڈ سے جو راستہ ہے وہاں سے. اس طرف سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر مبارک. بالکل ساتھ ہی یہاں پہ جو سامان گم ہوتا ہے تقریباً 75-80% یعنی کہ یہاں سے مل سکتا ہے، پتہ کر لیجئے. اور اس جانب جو سامان جمع کروانے کے لیے لائبریری بنائی ہوئی ہے. اور سامنے یہ 9 نمبر حمام یعنی کہ ابو جل حمام ہے. یہ حاجی صاحبان غزہ پارکنگ والی طرف سے آ رہے ہیں. اور یہاں پہ اس نام مراد کا گھر تھا جس کی یہی پہچان ہے، حمام ابو جہل کا. اور بالکل جا قریب ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر مبارک تھا. اور یہ پہاڑ آستہ آستہ ختم کر دیں گے، اوپر کرنے لگی ہوئی ہیں. یہ پہاڑ جو ہے یہ ختم کر کے یہ بھی حصہ حرم شریف کے اندر ہی ملا دیں گے. حرم شریف کو وسیع کریں گے یا یہاں پہ بلڈنگیں بنائیں گے حاجیوں کے لیے یہ پورا پہاڑ ختم کرنے کے بعد. آج کل اس طرف سے بھی راستہ کھولا ہوا ہے، یعنی کہ حاجی صاحبان مروہ پہاڑی سے بھی باہر نکل رہے ہیں. مروہ پہاڑی کے 3 پورشن ہیں، گراؤنڈ فلور، فرسٹ فلور اور سیکنڈ فلور، اور تینوں سے راستہ باہر نکلنے کے لیے ہے. یعنی کہ آپ لوگ جو حرم روڈ پہ رہتے ہیں، یعنی کہ جس طرح مسجد جن ہے، جنت المالا قبرستان، اس طرف جن کی رہائشیں ہیں وہ اس طرف سے باہر نکل سکتے ہیں. اور آپ کو حمام بھی ملیں گے، یعنی کہ آپ لوگ عمرے پہ بھی آئے نا تو آپ نے بال وغیرہ کٹوانے ہیں، آپ طواف کریں، طواف کرنے کے بعد صفا مروہ کریں، اور صفا مروہ کے بعد جو آپ کا آخری چکر ہوگا 7واں چکر وہ مروہ بھی ختم ہوگا تو آپ مروہ سے باہر نکل سکتے ہیں. جو غزہ کبری ہے یعنی کہ اس طرف غزہ پارکنگ والی سائڈ جس طرف آپ کی رہائش ہے اس طرف جائیں گے تو غزہ کبری کے تھوڑا سا آگے جائیں گے مسجد کے پیچھے حمام ہے تقریباً لگ بھگ 10-12، وہاں سے آپ بال بھی کٹوا سکتے ہیں. یہاں پہ عورتوں کے لیے جگہ ہے نماز کے لیے ابو جہل حماموں کے فرنٹ پہ. حاجی صاحبان جا رہے ہیں سامنے جو نیو مسجد ہے مسجد عبداللہ کی طرف، اور یہ جائیں گے باب العمرہ گیٹ سے ہو کر سیدھا حرم شریف کی طرف. اس طرح سے بھی حاجی صاحبان آ رہے ہیں جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر مبارک ہے اس جانب سے. عید مبارک. حاجی صاحبان باہر نکل رہے ہیں غزہ پارکنگ والی طرف. ہر راستے پہ ہر جگہ پہ آپ کو زمزم ملے گا، ساتھ ساتھ زمزم رکھا ہوا ہے اس طرف بھی اور اس طرف بھی، یعنی تازہ بھی رکھ رہے ہیں. جن کو کافی گرمی تھی تو وہ گرم ہو گیا تھا وہ اب چینج کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ شکر اللہ پاک کا. لیکن گرم ہے تو زمزم یہاں پہ دیوار کے ساتھ رکھا ہوا تھا، ابھی گرم ہے. یہ بھی گرمی کافی زیادہ ہوتی ہے تو حساب لگا لیں کہ اتنے زبردست یہ کولر ہے پھر بھی پانی گرم ہے تو یہاں پہ کتنی گرمی ہے. راستہ باہر نکلتا ہے غزہ پارکنگ والی طرف، یہ بالکل پرماننٹ بنا رہے ہیں.
حاجیوں کے لیے دروازے بنا دیے گئے، تھوڑا بہت کام ہے وہ بھی کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اور یہ راستہ صرف باہر نکلنے کے لیے بنا رہے ہیں حاجی زبان، جو رضا پارکنگ کی طرف باہر نکلتے ہیں وہ اس راستے سے نکلیں گے۔ حاجی زبان رضا پارکنگ والی طرف سے آ رہے ہیں حرم شریف کی طرف۔ اس ٹائم کافی رش ہے حرم شریف کے اندر، اور یہ باہر والے پارکنگ ہے اس طرف، رضا پارکنگ بھی دیکھ لیں۔ حاجی زبان اس طرف سے بھی آ رہے ہیں جو یہاں پہ قریب قریب رہتے ہیں دیوار کے ساتھ ساتھ، اور جو یہاں پہ یعنی کہ دور جن کی رہائشیں ہیں گاڑیوں پہ حاجی زبان آتے ہیں وہ بھی اس طرف سے آ رہے ہیں رضا پارکنگ والی طرف سے۔ یہ دیکھیں میٹرو یہاں تک آ رہی ہے، یعنی اس کا جو اسٹیشن ہے وہ اسٹاپ ہے وہ پیچھے وہاں پہ، لیکن یہ یہاں تک آ رہی ہے حاجیوں کو لے کر۔ ابھی سورج غروب ہو گیا دیکھیں، یعنی کہ یہ پہاڑ کے پیچھے چلا گیا، اب 10 سے 15 منٹ کا باقی سورج ہے تو غروب ہو جائے گا، اور اب ہوا جو ہے وہ ٹھنڈی ٹھنڈی چلنا شروع ہو گئی ہے، یعنی کہ 5 بجے تک ہوا فل گرم چلتی رہی ہے، اور اب 6 بج گئے، 6:15 ہو گئے، تو اب جو سورج ہے وہ جیسے نیچے گیا ہوا چینج ہوگی۔ الوداع طواف کے لیے حاجی زبان آ رہے ہیں، ماشاءاللہ بہت ساری تعداد میں حاجی زبان اس ٹائم سڑکوں پہ بھی ہیں، یعنی کہ جو حرم شریف کی طرف آ رہے ہیں، اور اندر کے بھی آپ نے مناظر دیکھ لیے ہیں کہ خانہ کعبہ شریف کے اندر کتنا رش ہے۔ آج تیسرا دن ہے، یعنی کہ آج حاجی زبان کمپلیٹلی مینا سے، یعنی کہ شیطانوں کو کنکریاں مارنے کے بعد واپسی حرم شریف کی طرف، الوداع طواف کی طرف، جس کو بواف بولتے ہیں، یعنی بواف طواف بھی بولتے ہیں۔ اور یہاں دیکھیں پانی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ٹھنڈا پانی ہے، بہت اجر ہے یہاں پہ ماشاءاللہ، اور بہت سارے شرکے ہیں، بہت سارے یہاں پہ آدمی جو ثواب لیتے ہیں یا پانی پلا کر ہی۔ ڈیلی بیس پہ تقریباً یہ 8-10 گاڑیاں ہیں جو ڈیلی بیس پہ آ رہی ہیں یہاں پہ، اور پورا مہینہ ہی ایسا ہی دکھا ہے، یہاں تقریباً 12 مہینے 30 دن پانی کی بہت ضرورت رہتی ہے، اور بہت سخی یہاں پہ ہیں جو یہ چیز یہاں پہ سبیل کرتے ہی رہتے ہیں۔ رات کو بھی گاڑیاں آتی اس طرف، تقریباً 3-4 دن، چاروں رستوں پہ آپ کو پانی ملے گا، چاروں رستوں سے ہی آپ کو یہ چیز ملے گی، کسی بھی ٹائم آئیں آپ، دن کو آئیں رات کو آئیں، کیونکہ یہاں پہ گرمی کافی زیادہ ہوتی ہے، تو پانی کا ویسے بھی یہاں پہ مسئلہ ہی ہے، یعنی کہ الحمدللہ یہاں تو ہم حرم میں ہیں، زمزم ملتا ہے، نہیں تو پانی یہاں پہ خرید کے پینا پڑتا ہے، پینے کے لیے پانی خریدنا پڑتا ہے۔ ابھی ہم کھڑے ہیں حرم روڈ کے اوپر، یعنی کہ آپ حرم سے باہر نکلو گے غزہ پارکنگ والی طرف تو سامنے یہ کبری آئے گی، اور کبری کراس کرتے یہ بلڈنگ، یہ سامنے لکھا ہوا المسجد الحرم روڈ، بالکل پاس ہی مسجد جن ہے، اور یہ جو پیچھے بلڈنگ ہے اس کے پیچھے جنت المالا قبرستان ہے، یہ تو گنبد ہے مسجد جن کے اوپر ہے۔ یہ پاکستانی ہوٹل مطعم یہاں بولتے ہیں ہوٹل کو، یہ بھی حاجی زبان جا رہے ہیں حرم شریف کی طرف، اس جانب سے آ رہے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی، آپ اپنے دوستوں کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھ سکیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں۔ آگے امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو کو پسند آئی ہوگی، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو آگے شیئر کریں کہ آپ کے توسط سے دوسرے لوگ بھی خانہ کعبہ شریف کی زیارت کر سکیں۔ انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو سے کل ملیں گے۔ اوکے، اللہ نگہبان۔